دوستو ڈرامہ سے ماری کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخرکار جو ہے وہ حبیب جو ہے وہ جاتا ہے، جا کر ہیلے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہی ہو یہ غلط کر رہی ہو، آپ اس بات کو سمجھتی کیوں نہیں ہو۔ یہ باتیں جب جہاں پر سنتے ہیں ہیلے تو صاف الفاظ میں انکار کر دیتی اور کہتی ہے کہ جب میرا بچہ جہاں پر نہیں ہے تو میرا بھی جہاں پر کوئی بھی رہنے کا فائدہ نہیں ہے، میں اپنے آپ کو ختم کر رہی ہوں۔ تو جہاں پر صاف الفاظ میں انکار کر دیتے حبیب اس سے کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرنا چاہتی ہو اپنے آپ کے ساتھ کرو، میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن ایک دفعہ آرام کے ساتھ بیٹھ کر سوچو کیا اس چیز سے کچھ آپ کو ملے گا؟ کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ یہ چیزیں آپ چھوڑ دیں، اپنے دل سے نکال دیں، ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا۔ صاف الفاظ میں انکار کر دیتی ہے ہیلے سے کہتی ہے کہ بہت کچھ رکھا ہوا ہے، میں نے جب آپ کو جو بات کہنی تھی کہہ دی ہے، اب میں کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میرے ساتھ جو وہ زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ جب آپ لوگوں نے سب نے مل کر کیا ہے تو انکار کر دیتے اور کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ نہ مانو، کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی نے تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا، یہ تمہاری سوچ ہے جو ہمیشہ غلط سوچتی رہتی ہو۔ انکار کرتی ہے ہیلے سے کہتی ہے کہ مجھے پہلے بھی پتہ تھا کہ آپ نے بھی میرے ساتھ ایسا کرنا ہے، آپ نے بھی مجھے دھوکہ دینا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دے رہا، میں تمہیں پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو، ان چیزوں سے نکل آؤ، ان چیزوں میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، لیکن تم وہ کے بات کو نہیں مانتی، اب میں کیا کروں؟ تو صاف الفاظ میں ہیلے انکار کر دیتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ اگر میں آپ کی بات نہیں مانی تو آپ ایسا کریں کہ مجھے چھوڑ دیں۔ تو جہاں پر جب حبیب کہتا ہے کہ میں آپ کو اس مشکل وقت میں چھوڑ بھی تو نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر نہیں چھوڑ سکتے تو پھر آپ خاموش کیوں ہیں؟ مجھے بچہ لا کر دیں، مجھے حسود میں بچہ چاہیے۔ سمجھاتے ہیں حبیب سے کہتے ہیں کہ بچہ اب نہیں رہا اس دنیا میں کہاں سے تمہیں بچہ لا کر دے دوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بس میں نے جو بات آپ کو کہنی تھی کہہ دی، اگر مجھے بچہ نہ ملا تو میں کسی بھی صورت میں آپ کو نہیں بخشوں گی، نہیں آپ کو چھوڑوں گی۔ حبیب اس معاملے پہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اب آپشن موجود نہیں ہوتا، وہ بار بار ہیلے کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا ہوتا ہے لیکن کوئی بھی ہیلہ اس کی بات نہیں سنتی۔ یہ بات کر کے حبیب تو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ لوگوں کو سے انٹرسٹنگ جو وہ سین دیکھنے کو ملے گا کہ اس یہاں پر عائشہ آتی ہے اور آ کر جو فاخر کو سمجھاتی ہے پیار سے کہ بیٹا تم یہ سب کچھ مت کرو، میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ بہت ہی اچھی ہے، نہیں آپ اسے چھوڑ کر مت جائیں۔ فاخر یہ باتیں سنتا ہے تو انکار پہ انکار کر دیتا اور کہتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے نا تو میں کسی بھی صورت میں جو ہے وہ اب یہاں پر نہیں رہنا چاہتا۔ سمجھانے کی کوشش تو کرتی ہے، اسے کہتے کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن ایک دفعہ ضرور سوچیے گا اپنی یعنی کے بارے میں، اپنی بچی کے بارے میں کہ وہ تمہارے بغیر کیا حال ان کا ہوگا، کتنے جو ہے وہ آپ کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ فاخر کہتا ہے کہ مجھے اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ میں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے، بہت جب وہ اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں کسی طریقے سے جب راضی کر سکوں، لیکن جب میری بات نہیں مانے گی تو میں کسی کی کوئی بھی بات نہیں مانوں گا۔ تو جہاں پر جب فاخر یہ بات کر کے چلا جاتا ہے پیچھے سے بیچاری ایسا تڑپتی ہے کیونکہ اپنی بیٹی کو وہ دکھی نہیں دیکھنا چاہتی، اسی وجہ سے وہ بار بار سمجھانے کی جب وہ کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ فاخر کی دوست آمنہ فاخر کو بھی سمجھاتی ہے، اس سے بار بار یہ چیزیں کہتی کہ آپ غلط کر رہی ہیں، ایسی چیزیں مت کریں، لیکن کہاں جو باتیں سنتے ہیں فاخر اپنی دوست کو کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس یہاں پر نہیں رہ سکتا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تو آگے سے جو اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ مرضی کریں لیکن آپ اتنا ظلم مت کریں، میں آپ کو اتنا بتا دوں، لیکن انکار کر دیتے ہیں اس یہاں پر اور چلا جاتا ہے فاخر۔ یہ سب آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور فیڈ بیک لازمی دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔